راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں ہیں، لڑکپن میں ہیں، جوانی میں ہیں، تعلیمی معاملات ہیں، ہمارے شادی کے معاملات ہیں یا کاروباری معاملات ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی سے رہنمائی لیں۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے آج کل وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ ازدواج تباہ ہوا جا رہا ہے۔ میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ 2 سال بڑے اچھے سے گزرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا ذہن بدل گیا ہے۔ اب یہ اتنا خطرناک بن چکا ہے کہ اس سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا حل دیکھا جائے تو صرف یہی ہے کہ مناسب لوگوں سے مناسب رہنمائی اور پھر ان کی بات پر عمل بھی کرنا۔ اگر ہم پرانے وقت میں جائیں تو یہ بڑا اچھا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نوجوانوں کو رہنمائی دیا کرتے تھے اور نوجوان جو ہیں وہ پورے دل سے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے گھر سلامت تھے، شادی شدہ زندگی یعنی ازدواجی زندگی سلامت تھی، خوشحالی تھی، خوشی تھی، برکت تھی، بیماریاں، تکلیفیں، تنگیاں نہیں تھی، اس طرح کے ڈپریشنز نہیں ہوا کرتے تھے۔ کاش آج بھی ہم سب کے سب جو ہیں وہ رہنمائی طلب کرنا شروع کریں، بالخصوص ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ اگرچہ ہم یونیورسٹیز، کالجز میں پڑھے ہیں، ہمیں بہت زیادہ علم ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کا بھی بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بزرگوں سے جب ہم شادی شدہ زندگی کے حوالے سے رہنمائی طلب کریں گے تو وہ ہماری زندگی میں برکت کا سبب بنے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے ازدواج کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو مؤثر، اچھا اور بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے ہم اپنے بڑوں سے، بوڑھوں سے رہنمائی لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندگی بخش لا تبدیل کلام پاک کے لیے۔ یقیناً سب سے بڑا نام خداوند ہمارے خدا کا ہے، جو پوری کائنات میں سب سے اونچا ہے۔ قومیں جتنی بھی طاقتور ہو گئیں، لوگ جتنے بھی طاقتور ہو گئے، وہ سب کے سب خدا سے نیچے ہی ہیں، خدا سے اوپر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ ادریس یونس صاحب کا اس وقت میرے پاس میسج موجود ہے۔ لکھتے ہیں، انچارج پروگرام راہ زندگی،
सलाम to everyone in PCRM team. प्रोग्राम राहे जिंदगी ब्रदर जोशुआ की आवाज में सुना, तिलावत कलाम मुकद्दस सुनी और उसके बाद हमदिया गीत सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जो दोस्तों के खुतूत शामिल थे वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा और सिलसिला कुदरत के करिश्मे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया प्यारे भाई, आपने हमें बड़े प्यार से मैसेज किया। अली रजा साहिब हैं भावल नगर से, लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम अपना मनपसंद प्रोग्राम प्यारे भाई आदिल मुश्ताक की खूबसूरत आवाज में सुना। प्रोग्राम के आगाज में बहुत प्यारी बातें की गई। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने तो हमारी तारीफ करते हैं मगर कमर पीछे छुरा घोंप रहे होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया प्यारे भाई अली रजा। असद मुराद, गांव कौशिक, तहसील बलेदा, जिला केच, सूबा बलोचिस्तान, लिखते हैं मोहब्बत से भरा हुआ प्रोग्राम राहे जिंदगी आज जोशुआ बशीर की मेजबानी में सुना। कहते हैं कि बातें बहुत दिलचस्प कर रहे थे। खुदा की शुक्रगुजारी हमें हमेशा करनी चाहिए। और फिर ये बात जो की गई कि एक महंगाई तो वो जो दुनिया भर में है और दूसरी वो जो हमने खुद अपने बहन भाइयों के लिए की हुई है। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जोशुआ साहब आप तो अपने इलाके के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे इलाके का तो बहुत बुरा हाल है। बस का किराया बहुत ज्यादा है। कहते हैं यहाँ हर चीज गरीब की नहीं बल्कि बड़ों की दस्तरस से भी दूर है। इसीलिए तो मैंने ये बात की थी, खुदा करे कि ये सारा निजाम बेहतर हो और हमारे मुल्क में सुकून और इत्मीनान हो जाए। शुक्रिया प्यारे भाई असद मुराद। खत आया है अमजद खान, हकीम सदीक माखा, न्याज अहमद, साजिद खान, आयशा खान, हसनैन अली, अलीना खान और गोगी खान की जानिब से। लिखते हैं प्रोग्राम बाजी उज़्मा यूनस की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का आगाज उन्होंने दुआओं से किया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर ये लिखते हैं कि जो उज़्मा यूनस साहिबा ने बात की कि रिश्तों में तवाज़ुन रखना चाहिए, ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी, आपने हमें इतने प्यार से खत लिखा। आमिर जमील साहिब, जनाब का ताल्लुक साहिवाल से है, लिखते हैं नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात के साथ आपका दोस्त। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी जोशुआ बशीर साहिब की मेजबानी में सुना। प्रोग्राम के आगाज में उन्होंने मौसम के बारे में बात की। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हमने कुदरत के निजाम के साथ छेड़छाड़ करके अपने लिए नुकसान का सामान पैदा किया है। इस बारे में बड़ी तफसील के साथ उन्होंने हमें बताया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब, आपका भी यूं खत लिखना हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हैदर सैयद साहिब लिखते हैं, बरादरम जोशुआ जी सलाम मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत सलाम। लिखते हैं अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, वो एक ही इलाके में एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौसम रखने की कुदरत रखता है। हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं, जदीद से जदीद मशीनरी लाकर जिंदगी को सहल कर लिया है। इसके बावजूद हम अल्लाह के मोहताज हैं, उसके मौसमों के मोहताज हैं। कोई भी काम करना मकसूद हो, हम उसी की तरफ देखते हैं, गर्ज हम उसी के मोहताज हैं। यकीनन आप सही कह रहे हैं हैदर सैयद भाई। और इसी हवाले से बात हम आगाज में भी कर रहे थे कि हमें खुद को कभी भी परफेक्ट नहीं समझना चाहिए, खुद को कभी भी मुकम्मल नहीं समझना चाहिए। अमसाल की किताब में हजरत सुलेमान फरमाते हैं कि तू अपनी ही अक्ल पर तकिया ना कर, यानी हमें दूसरों की राय लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात को हमेशा सामने रखना है कि हमारी जिंदगी का खालिक व मालिक खुदा है और सब कुछ कुल मिलाकर उसी के कंट्रोल में है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया, आप सबने खतूत लिखे, आप सबने मैसेजेस किए। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे। आइए मिलकर सुनते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। सामईन, आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में खाना खाने के बाद तारी होने वाली गनूदगी के बारे में जानेंगे। सामईन, हर फर्दे वाहिद दिन में कम से कम 3 मर्तबा ग़िज़ा लेता है। क्या आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है कि अक्सर औकात मुतअद्दिद अफराद पर खाना खाने के बाद हल्की हल्की गनूदगी तारी होना क्यों शुरू हो जाती है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह खाना खाने का वक्त भी हो सकता है, जो अमूमी तौर पर गनूदगी के एहसास को और बढ़ाने का सबब बनता है।
بہت سے ماہرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یوں نیند کا انسانی اعصاب پر طاری ہونا ہمارے جسم میں خوراک کے ہضم ہونے کے دوران قدرتی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کے لیے عام حالت میں اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، جبکہ یہ بات کسی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ آخر کھانا کھانے کے بعد چستی آنے کی بجائے ایک دم سے نیند طاری ہونا کیوں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد نیند آنے یا توانائی کی سطح میں کمی کے احساس کو بیان کرنے کے لیے فوڈ کوما کی اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ نیند کے سائیکل اور نظام ہاضمہ کے پیٹرن کا قدرتی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارا جسم کھانے کو ہضم کرنے پر توجہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر خون نظام انہضام کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے اور چھوٹی آنت کی جانب خون کے بہاؤ میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے، جبکہ دماغ کی طرف خون کی روانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ خون کی گردش میں آنے والی یہ تبدیلی کھانے کے فوراً بعد نیند کے احساس کو متحرک کر سکتی ہے۔ سامعین، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں اور اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو قدرتی طور پر ہمارے معدے اور ہمارے جسم میں مختلف افعال متحرک ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کا مزید کہنا یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد طاری ہونے والی غنودگی کی ایک وجہ بلڈ شوگر کی سطح میں آنے والی تبدیلی اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ میٹھی اشیاء کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اس حوالے سے ہمارے ہارمونز بھی اپنا بڑا ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد سیروٹونین نامی ایک ہارمون بنتا ہے جو کہ جسم میں غنودگی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اس ہارمون کی سطح میں مجموعی طور پر دوپہر کے کھانے کے وقت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سامعین، سیروٹونین نامی ہارمون کرشماتی خوبیوں کا حامل ہے جو ہمارے مزاج اور نیند کے حوالے سے خصوصی کردار ادا کرتا ہے۔ طبی تحقیق نے واضح کیا ہے کہ دماغ میں پیدا ہونے والا کیمیائی مرکب سیروٹونین خوشی اور مسرت کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اس ہارمون کے ذریعے حاصل ہونے والی خوشی اور مسرت افسردگی کی اثر کو بھی زائل کر سکتی ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق صحت بخش غذا کے بعد طبیعت میں سستی اور غنودگی کا تقریباً ہر ایک کو سامنا ہوتا ہے، اور در حقیقت انسان ہی نہیں بلکہ بیشتر جانوروں میں بھی یہ رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ اس بارے میں ایک پروفیسر کا کہنا یہ ہے کہ آرام اور ہضم کرنے والا رد عمل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو طویل المیاد یادوں کو محفوظ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کرنا آپ کی صحت پر اچھے اثر ڈالتا ہے۔ 2010 میں ایک طبی جریدے میں شائع تحقیق کے مطابق دوپہر کو سونا دماغی افعال میں بہتری کا باعث بنتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق جو لوگ دوپہر کو کچھ دیر سوتے ہیں وہ ریاضی کے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر حل کر پاتے ہیں۔ 2015 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق مشکل کام کرنے سے پہلے کچھ دیر کا کیلولا ٹاسک کے دوران ذہنی طور پر فرسٹریشن کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے، جبکہ جو لوگ دوپہر کو سونے کے عادی نہیں ہوتے ان میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کی سطح زیادہ ہوتی ہے اور انہیں نفسیاتی مسائل کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کیلولا نہ کرنے پر آپ کے اندر زیادہ اضطراب یا بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوپہر کو سونے کے بعد لوگوں کی یادداشت میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ دوپہر کو سونے سے دماغ، اعصابی نظام اور پٹھوں کی اکٹھے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، جبکہ اس وقت جاگنے والوں کو یہ فائدہ میسر نہیں ہو پاتا۔ ایک پرانی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ طالب علم جو دوپہر کو کچھ وقت کے لیے سوتے ہیں ان کے اندر جسمانی توانائی بڑھتی ہے اور مزاج بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ کھانا کھانے کے بعد تو اکثر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور میں خود بھی اس چیز کا شکار ہوں۔ آغاز میں بات کی جا رہی تھی کہ کیسے آج کل اس دواجی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں بہت سے ایسے معاملات نپٹائے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو سمجھایا، کاؤنسلنگ کی، خدا کا شکر ہے کہ وہ مان گئے اور اب وہ گھر بڑے اچھے سے بس رہے ہیں۔
اب اس میں جو بات سامنے آئی، جب ہم نے میاں بیوی کو بٹھا کر ان سے بات کی کہ کیوں یہ سب کچھ ہوا، تو بات یہی سامنے آئی. مرد کہتا ہے جی میری بیوی نے مجھے تانے دیے، اس نے مجھے ایسا ایسا کہا، لہٰذا میرا جو میٹر ہے وہ شارٹ ہو گیا، میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا. بیوی کہتی ہے کہ جی اس کی یہ خامیاں تھیں، اس وجہ سے میں اسے کہتی تھی، غصے سے کہتی تھی، اس نے اس کا غلط مطلب لے لیا. کرتے 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 بات جو ہے اتنی خراب ہو گئی کہ ان کا گھر ٹوٹنے پر آ گیا. بات میں یہ کرنا چاہوں گا جناب کہ جب ہم نے کسی سے رشتہ جوڑا ہے، جب ہم نے کسی کو قبول کر لیا، تو پھر ہم نے اس کو مکمل قبول کیا ہے. اس میں اس کی خامیاں بھی شامل ہیں، اس کی خوبیاں بھی شامل ہیں. ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ جو خامیاں ہیں بڑی محبت سے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں اگر ہم میں برداشت پیدا ہو جائے. تو ہم ایک دوسرے کی برداشت کرنا شروع کریں، ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کریں، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ ہمارا رشتہ خدا کی حضوری میں بندھا ہے. کبھی ایسی دراڑیں نہیں آئیں گی، کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، سنتے ہیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ. آئیے. پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب. ہم گزشتہ پروگرام میں بات کر رہے تھے ایٹمی جنگ کے بارے میں، ایٹمی حادثے کے بارے میں، جو کہ یقینی طور پر ایک بڑا خطرناک اور جان لیوا حادثہ ہے. اس کے نتیجے میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی ہوتی ہے. لیکن کس قدر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا تدابیر ہوتی ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے جناب سیف القہار صاحب سے. ویلکم سیف صاحب. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو. تو ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کس قدر ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس دھماکے سے بیسیکلی 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو زوردار بلاسٹ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر ہیٹ ویو، حرارت پیدا ہوتی ہے، اچھا، اور تیسرے نمبر پر تابکاری آتی ہے. یعنی یہ ایک دھماکہ جو ہے یہ تینوں طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، اور ہمیں تینوں سے بچنے کے الگ الگ فارمولوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر جو ہے مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، اسے تو وہ ٹوٹل ختم کر دے گا. کوئی 100 کلومیٹر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ جاتے ہیں. یعنی کلنگ رینج کے بعد کی بات کر رہا ہوں. 7 کلومیٹر کے بعد اگلے جو 5 کلومیٹر ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس سے اگلے 10 کلومیٹر ہیں وہ کیا کریں گے، جو اس سے اگلے وہ کیا کریں گے. جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ساؤنڈ ویو ہے. ساؤنڈ آواز کی جو مطلب دھماکے کی آواز نہیں سنائی دیتی، ہم کہتے جی دھماکے کی آواز سنائی دی ہے، تو ساؤنڈ ویو پیدا ہوتی ہے. وہ دھماکہ بلاسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ دھماکہ جو چین ریئیکشن اس کا ہوتا ہے. جیسے اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یورینیم ہے، پلوٹونیم ہے، کچھ ایسی دھاتیں ہیں جن کے پروٹان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنے ہی الیکٹران بھی اس کے زیادہ ہوں گے، اتنے ہی نیوٹران بھی اس کے زیادہ ہوں گے. جیسے ایک ایٹم جو ہے نا وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. الیکٹران جو باہر گھوم رہے ہیں، پروٹان اور نیوٹران جو مرکز کے اندر بیٹھے ہیں. یعنی پروٹان اور نیوٹران گھر کے اندر ہے، اور الیکٹران جو ہے وہ باہر گردش میں مستقل، وہ ساکن نہیں رہ سکتے. صحیح. ایک ایٹم اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی 295 کے قریب اس کے پروٹان، الیکٹران، نیوٹران، ایک بڑی تعداد اس کی بن جاتی ہے. اب وہ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد، وہ اتنا طاقتور گھرانہ بن جاتا ہے. جب وہ باہر سے مصنوعی طریقے سے اس کے اندر نیوٹران کی بارش کرتے ہیں، وہ نیوٹران جا کے اس کے نیوٹران کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور خود اس کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ زوردار دھماکہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جب باہر سے نیوٹران کی بارش کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ایک زوردار دھماکہ ہے، اور ہیٹ ویوز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں بلاسٹ ہوا، یعنی کہ ساؤنڈ ویو بہت بڑی پیدا ہوئی. دوسرا اس کے اندر حرارت پیدا ہوگی، ہیٹ پیدا ہوگی. اور تیسرا اس کے اندر پھر آفٹر افیکٹس میں ساتھ اس کے تابکاری اس کے ساتھ ساتھ چلے گئے. اب ایسی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو کبھی بھی اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ دھماکہ ہو گیا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یار وہ دیکھو کتنی بڑی چھتری بن گئی ہے، وہ دیکھو آگ لگ گئی ہے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھنا. فوری طور پر آپ نے، کیونکہ وہاں سے ہیٹ ویو، وہاں سے ساؤنڈ ویو، وہاں سے تابکاری ویوز جو ہیں، ریڈیشن ویوز جو وہ ساری آ رہی ہیں، آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا. فوری طور پر یہ کرنا ہے کہ ساؤنڈ ویو سے بچنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہیٹ ویو سے بچنا ہے. اب ایسی کنڈیشن میں 2 چانس ہوں گے، یا تو ہم کسی گھر میں، محلے میں، کسی درخت کے پاس، کسی جگہ کے پاس ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کی اپوزٹ سائڈ پر بھاگنا شروع کر دیں گے، نمبر 1. اور ساؤنڈ ویو کیونکہ بہت ظالم ہے، ساؤنڈ ویو ہم کانوں کو تباہ کر دیتی ہے، فوراً سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ساتھ اس کے زلزلہ آتا ہے، لہٰذا زمین ہلنے کی صورت میں بھاگنا نہیں ہے. بلکہ 2 طریقے ہیں کہ یا تو ہم جیسے نہیں دونوں پاؤں کے بل ہم بیٹھ جاتے ہیں، جیسے وہ ہماری جو دیسی واش روم ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ٹانگیں جوڑ کے زمین کے اوپر، تو اس طرح سے بیٹھ جائیں اور اپنے کانوں کے اوپر دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ
مضبوطی کے ساتھ رکھ لیں کہ باہر کی آواز ہمارے کانوں کے اندر نہ جائے، کیونکہ ہم نے پہلا ساؤنڈ اٹیک جو ہے اس سے بچنا ہے. اور اسی دوران میں ہیٹ ویوز اس سے پہلے بھی پہنچ سکتی ہے، تھوڑی دیر بعد بھی پہنچ سکتی ہے. ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی بھی سائے میں چلے جائیں، اوڑ میں چلے جائیں، دیوار ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ جائیں، کوئی بلڈنگ ہے اس کی سائڈ پہ ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، دھوپ کی مثال لے لیں. جب دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دھوپ میں سایہ بھی ہوتا ہے ایک جگہ پہ. اب سیم اسی طرح ساؤنڈ ویو سے اور ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اگر ادھر اٹیک ہے نا آپ کی رائٹ سائڈ پہ، تو آپ نے سمجھ لیں کہ اگر ادھر سورج ہو تو اس کا سایہ کہاں تک جائے گا. تو آپ نے اس رینج میں اس چیز کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانا اور اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لینا، اور کسی بھی صورت آنکھیں اس طرف نہیں کرنی، اس طرف نہیں دیکھنا، اور کوشش کریں آنکھیں زور سے بند کر لیں. اب ساؤنڈ ویو میں کیا ہوتا ہے اور زلزلے میں کیا ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہوتی ہے اور زوردار جھٹکا بھی لگتا ہے، آواز کا پریشر ایک دفعہ جاتا ہے اور ایک دفعہ واپس آتا ہے، کیونکہ وہ ہوا کے اندر ہے نا. تو ہوا میں جیسے ہی ہوا ایسے باہر کو جائے گی اور اتنے ہی زور سے واپس آئے گی. لہٰذا یہ جو ساؤنڈ ویو جو دھماکے کی ہوتی ہے یہ ڈوئل ہوتی ہے، دو سائڈوں پہ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسے باہر کو جائے گی واپس آئے گی، اسی لیے بلڈنگز گرتی ہیں اکثر. اب یہ کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کی طرف نہیں دیکھنا اپنے ایٹمی دھماکے کی طرف، کیونکہ لائٹ ویو ہے، جو روشنی کی ویوز ہے وہ آنکھوں کو تباہ کر دیتی ہے. آنکھوں کو بس اس کے مخالف سمت کر کے بند کر لیں زور سے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ہے اپنا ساؤنڈ ویو سے بچنے کے لیے کانوں کو کور کر لیا. اب زلزلہ ویو ہے جس نے کہ وہ ساری چیز کو ہلا دینا ہے. اس سے بچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی بھی اٹیک کہیں بھی ہو، ایٹمی ہو یا سادہ ہو، اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاز اوپر سے بم گرا رہا ہے تو اس کے کیا کیا نقصان ہوں گے. بم سے بھی زلزلہ پیدا ہوتا ہے، بندہ زور سے نیچے گرتا ہے. زور سے نیچے گرنے سے ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جو ہمارا اپنا ہی حادثہ ہے. ہماری زبان ہمارے دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے، اس سے بہت لوگوں کا نقصان پہنچتا ہے، زبان کٹ جاتی ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. ایسے کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی کپڑا، کوئی چیز، کوئی لکڑی، کوئی شے جو ہمارے سامنے نظر آئے اسے اپنے دانتوں میں لے کے زور سے دبا لیں تاکہ ہمارے دانت ایسے کر کے نہیں بجیں، کیونکہ جب جھٹکا لگنا تو وہ دانت آپس میں بجتے ہیں اور درمیان میں ہماری زبان آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دانتوں میں کوئی چیز پکڑ لیں، اگر کوئی چیز پکڑنے کے لیے نہیں ہے تو ویسے ہی منہ کو زور سے بند کر لیں اور ساتھ اپنے کانوں کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے. اب دو طریقے ہیں، اگر تو زلزلہ زیادہ ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو بھاگنا تو کسی صورت نہیں، یا بیٹھ جائیں یا پھر لیٹ جائیں. لیٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹے لیٹیں گے. الٹے لیٹنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی دونوں کونیاں جو وہ زمین پہ لگا کے، جب دونوں کونیاں زمین پہ لگائیں گے آپ کے ہاتھ آپ کے سر کے پاس آ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو وہ آپ نے اپنے کانوں کے اوپر رکھ لینے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں ہم جو اس کا فرسٹ اٹیک ہے ایٹمی حملے کا یا کوئی جو فضائی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا ہو رہا ہے، اس سے بھی یہ بچنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کانوں کو محفوظ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے اس کی مخالف سمت میں منہ کر لیا ہے. تو یہ چند ایک احتیاطیں ہیں جن کو کر لینے سے ہم جو اس کا فرسٹ اٹیک ہے اس سے بچ سکتے ہیں. صحیح. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کہیں ایٹمی حادثے کے مقابلے میں اپنی حفاظت کے تعلق سے. سو ہم ان تمام باتوں کے لیے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جی تھینک یو. سنا سلسلہ حادثات سے بچاؤ. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام اچھا رہا. ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور جس طرح سے گفتگو کی گئی ہے اس حوالے سے بھی اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی اچھی بات آ رہی ہے جو سبھی کی ترقی کا باعث بنے تو آپ ضرور ہمیں لکھیے، آپ ہمیں بتائیے. لکھ کر بھیجنے کے لیے پتہ نوٹ فرما لیجیے. پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. پھر سے بول رہا ہوں 0316 74 77 655. اسی طرح سے یوٹیوب چینل ہے ہمارا پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے، اور PCRM فیصل آباد کے نام سے فیس بک ID ہے. ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے. تو آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں کہ سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. اگر کسی کے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے ختم کر دے. منت کرتا ہوں اگر کسی کی ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہے تو اس ازدواجی زندگی کو ٹھیک کر دے. گھروں میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، محبت کی فضا قائم ہو جائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.